اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری تھیں، جو چیزیں نقصان دہ تھیں، جن چیزوں سے فائدہ تھا، ہر ایک چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ اب یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں جن کا نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، اور ان چیزوں پر عمل کریں جن کا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں ایک حدیث کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فتنے، فساد، بے روزگاری، بے حیائی، عجیب قسم کی بیماریاں، ظلم و تشدد، کسی سے کوئی لینا نہیں دینا نہیں، لیکن آپس میں دشمنی۔ تو یہ تمام چیزیں آج معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر، ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنے مدارس، اتنی مساجد، اتنی تقریریں اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی فتنے، فساد، بے حیائی، زناکاری، حرام خوری، یہ تمام چیزیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم کو پہنچیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، یاد کرو وہ وقت کہ جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، آزمائش میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے کہ تم ان 5 چیزوں کو نہ پاؤ، وہ 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، باجے گاجے، یہ تمام چیزیں عام ہو جائیں، بے حیائی کی چیزوں کو انسان عیب نہ سمجھے بلکہ اس کو ترقی کی چیز سمجھے کہ ہمارے بچے بھی بڑے ترقی کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر 3 سال کے، 4 سال کے، اگر وہ کوئی گانا گاتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور کوئی اگر مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے کہتے ہیں کہ ذرا بیٹا فلاں گانا سنا کر کے دکھانا، کہ بیٹا ذرا ڈانس کر کے دکھانا، دیکھو ہمارا بچہ کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے۔ جب بے حیائی کو ترقی کی چیز سمجھا جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے اندر طاعون پھیل جائے گا، ایسی بیماریاں تمہارے اندر پھیلیں گی کہ جو تمہارے بڑوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج کیسی عجیب بیماریاں آ رہی ہیں۔ جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر چلتے ہیں کہ چلو اس بیماری کے علاج کا پتہ لگایا جائے۔ عجیب قسم کی ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس ہے، تھیلاسیمیا ہے، اور پتہ نہیں کیسی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے نام بھی صحیح سے جو ہے انسان لے نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے، شادیوں میں دیری ہو رہی ہے، بچے 16 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے بالغ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی اپنے پیروں پر جب کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد شادی کریں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو سب سے پہلا کام اس کی شادی ہے۔ جس طریقے سے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو چاہے تم نوٹ کی گڈی دے دو، اس کو تم سونے میں تول دو، اس چیز کی اس آدمی کو ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو تم روٹی پیش کرو، چٹنی ہو، اس کو جو ہے وہی چیز اچھی لگے گی۔ جب انسان بالغ ہو جائے تو سب سے پہلی چیز جو اس کی نفسانی خواہشات کو دبانے والی ہے وہ کیا ہے؟
نکاح، اپنی اولاد کا جلد از جلد نکاح کیا جائے۔ لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو معصوم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد معصوم ہے، ساری دنیا کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے بچے بگڑے ہوئے ہیں لیکن ہماری اولاد معصوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد میں سب سے پہلا کام ہے نکاح۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر ناجائز دوستیاں ہوں گی، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، انٹرنیٹ پر دوستیاں گاٹھیں گے، اور پھر میل ملاپ ہوگا، اور پھر وہ فتنے فساد رونما ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے بے حیائی، تو اس سے عجیب عجیب بیماریاں پھیلیں گی۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر ناپ تول میں کمی پیدا ہو جائے، ناپ تول میں کمی کرنے لگو۔ ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے 1 کلو سامان آدمی نے مانگا اور اس کو جو ہے 900 گرام تول کر کے دے دیا، صرف اسی چیز کا نام ناپ تول میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ناپ تول کے اندر کمی کے اندر شمار ہوتی ہے کہ جس کا مکمل حق ادا نہ کیا جائے۔ آپ کو کسی نے ہائر کیا کہ بھائی ہمارے گھر تم کو کام کرنا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اب وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے تو رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے جتنا 8 گھنٹے میں کام ہونا چاہیے۔ کسی کے یہاں پر کوئی آدمی ملازم ہے لیکن ملازمت صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، جیسا کام کرنا چاہیے اس طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ کسی کے یہاں پر کام کر رہے ہیں، جب اپنی اجرت لینے کی باری آئے گی تو مجھے تو پورے دن کی دہاڑی چاہیے، مجھے تو 800 روپیے چاہیے، 1000 روپیے چاہیے، لیکن کام کیا ہے اس نے 2 گھنٹے کا۔ بظاہر تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 8 گھنٹے لگا ہوا ہے، لیکن ایک اینٹ اٹھائی ہے اور بس اسی کو کھٹ پیٹ کر رہا ہے، ایک کرنی ادھر سے ماری، ایک کرنی ادھر سے ماری، اور بس ایسا لگ رہا ہے کہ پورے دن لگا ہوا ہے۔ اس طریقے کی دوسری اور کام ہے، یعنی جیسا کام کرنا چاہیے ویسا کام کر کے نہیں دے رہا ہے اور اپنی اجرت پوری وصول کر رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر ناپ تول میں کمی پیدا ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ قحط سالی پھیلے گی، بھوک مری پھیلے گی، بے روزگاری پھیلے گی، روزگار نہیں ہے، آدمی بظاہر کما رہا ہے مہینے کے 20,000 25,000 50,000 لاکھ کما رہا ہے، لیکن جب مہینے کا آخر آتا ہے تو جیب خالی، قرضے مانگتا پھرتا ہے، بھائی 5,000 تو دے دے، 10,000 تو دے دے۔ قحط سالی اسی کو کہا جاتا ہے، قحط مہنگائی، چیز ہے 1 روپے کی مل رہی ہے 100 روپے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول کے اندر کمی ہوگی تو قحط سالی پھیلے گی۔ قحط سالی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو ہے کیا نام ہے کھیتوں کے اندر پیداوار ختم ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، صرف اس چیز کا نام قحط سالی نہیں ہے۔ قحط سالی مہنگائی کا بھی نام ہے، چیز تو موجود ہے لیکن مہنگی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، آدمی کے پاس میں 2 روپے ہیں لیکن سامان مل رہا ہے 20 روپے کا، مہینے میں 30,000 روپے کما رہا ہے لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ 50,000 روپے میں بھی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو یہ بیماری جو ہے اور یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ قحط سالی پھیلے گی، بے روزگاری پھیلے گی، اور تیسرا کیا ہے؟ بادشاہ کا ظلم پھیلے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بادشاہوں کا ظلم، امراء کا ظلم، حاکموں کا ظلم، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو ان سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال، ہمارا چلن، ہمارا رہن سہن، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے تو غیر مسلم اور غیر اقوام ہمارے عمل کو دیکھ کے ہی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ اسلام کو پڑھ کے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتا ہے۔
تو ہمیں اپنا رہن سہن، اپنا چال چلن، اپنا روزگار، اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا بزنس، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اسلام کی تعلیم کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں تو وہ عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ تو یہ 2 چیزیں آج جو ہے آپ حضرات کے سامنے آئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائی تھی، ان میں سے 2 آپ کے سامنے آئی، انشاءاللہ باقی 3 کا بیان اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔